برادر مکرم جناب خالد حسنین خالد صاحب اپنے خوبصورت انداز کے اندر بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، لیکن میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ محفل کے اندر جب کوئی ثنا خوان پڑھ رہا ہو تو آپ کا حصہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ آپ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہترین انداز یہ ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو تو اسے سن کر ذکر خدا کیا جائے اور مل کے کہہ دیا جائے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ اڑوال میں بھی کہنے کا رواج ہے، مجھے پتہ چل گیا، لیکن ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے، سارے مل کے کہہ دیجئے۔ پورے پاکستان میں جاتے ہیں، یہ تو اپنا علاقہ ہے، یہاں تو سبحان اللہ سننے کو جنی نہیں مل رہی ہے۔ ماشاءاللہ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ محفل کا ٹائٹل ہی بتا دیتا ہے کہ جس کا ذوق ہوتا ہے وہی آتا ہے، لہذا تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے، سارے حضور سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، تو لہذا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایصال، بولیے کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ سارے مل کے بولو، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ سارے توجہ میری طرف، مہمان آئیں گے انشاءاللہ بیٹھیں گے، لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھیں گے، جو کچھ بولیں گے، اللہ ہمیں اس کا ثواب عطا کرے گا، اور وہ ثواب ہم اپنے اس بھائی کو پیش کریں گے جس کے لیے آج کی یہ محفل سجائی گئی، جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اور جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کو 90 نیکیاں ملتی، سارے مل کے کہہ دیجئے۔ تو جب آخر کے اندر ہم دعا کریں گے تو کتنی نیکیاں ہم پہنچائیں گے، ہم اپنے اس بھائی کو کتنی نیکیاں پہنچائیں گے۔ اور ویسے آج کل ہم مفاد پرست ہیں نا، جس کام کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا۔ تو یہ بات اگر کسی ذہن کے اندر ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رب کا حساب تمہاری طرح کا نہیں ہے، رب کا میزان بھی تمہاری طرح کا نہیں ہے، اور رب کا بیت المال بھی تمہاری طرح کا نہیں ہے، رب کا خزانہ بھی تمہاری طرح محدود نہیں ہے، وہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے، اور وہ ان گنت خزانوں کا مالک ہے۔ جب تم کہتے ہو نا سبحان اللہ، تمہیں 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب تم اپنے اس بھائی کو دے دیتے ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ میں نے کہی، نعت میں نے پڑھی، قرآن کی تلاوت میں نے کی، تو اب جب قرآن کی تلاوت اس نے کی اور قرآن اس نے پڑھا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا منظر ہوتا ہے، اور پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ برادران وقار، حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قبرستان کے اندر جاتا ہے اور 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے اہل قبرستان کو پیش کر دیتا ہے۔ اس نے کتنی دفعہ قل شریف پڑھی؟ کھل کے بولیے، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اور اگر قبرستان کے اندر 1000 مردہ ہے تو اللہ ہر قبر کے اندر 3 کا ثواب پہنچا دیتا۔ بندے نے پڑھی 3 دفعہ، پہنچی کتنی دفعہ؟ 3000 دفعہ۔ کہا اسے کیا ملے گا؟ کہا رب کہتا ہے میرے اس بندے نے میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کی، یہ بندہ ہو کر اتنی بھلائی کر رہا ہے تو میں خالق ہوں، ان 1000 کی طرف سے 3 کا ثواب اسے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس نے 3 دفعہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اسے 3000 کل کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو یہ محفل نعت کے اندر ایصال ثواب کی محفل کے اندر بیٹھنے کا اسلوب اور انداز ہے۔ برادران وقار، اس لیے اس ذوق، اس محبت کو سلامت رکھیے۔ آپ ایصال ثواب کریں گے، اللہ آپ کو کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔